انہوں نے کہا ہاں 2 آدمی اور بھی ہیں، انہوں نے بھی وہی بات کہی جو تم نے کہی، انہیں بھی تمہاری طرح کا جواب دیا گیا۔ میں نے پوچھا وہ کون ہے؟ کہا مروہ بن ربا عمری اور ہلال بن امی مقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں بہت نیک تھے، غزوہ بدر میں شریک ہو چکے تھے اور میرے لیے بہترین نمونہ تھے۔ جب مجھے ان کا معلوم ہوا تو میں بھی اپنی سچائی پر قائم رہا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والوں میں سے صرف ہم تینوں سے قطع کلامی کا حکم فرمایا، چنانچہ لوگ ہم سے دور رہنے لگے، یہاں تک کہ میرے لیے زمین بھی بدل چکی تھی، گویا کہ یہ وہ زمین نہ تھی جس کو میں اس سے پہلے پہچانتا تھا۔ 50 دن تک ہماری یہی حالت رہی، میرے دونوں ساتھی اجزا ہو کر اپنے گھروں میں بیٹھے رونے لگے، چنانچہ میں ان سے جو ان اور طاقتور تھا اس لیے باہر نکلتا، مسلمانوں کے ساتھ نماز میں شریک ہوتا اور بازاروں میں گھومتا پھرتا، لیکن کوئی آدمی مجھ سے بات نہ کرتا۔ میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے بعد تشریف فرما ہوتے، میں سلام عرض کرتا اور دل میں کہتا آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سلام کا جواب دینے کے لیے لب مبارک ہلائے ہیں یا نہیں۔ پھر میں آپ کے قریب ہی نماز پڑھتا اور نظر چرا کر دیکھتا، جب میں نماز میں مشغول ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف دیکھتے اور جب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسری طرف توجہ فرما لیتے۔ جب لوگوں نے مجھ سے قطع تعلق کو ایک طویل عرصہ گزر گیا تو میں ایک دن اپنے چچا زاد بھائی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ کی دیوار پھلانگ کر ان کے پاس گیا، وہ مجھے سب سے زیادہ محبوب تھے۔ میں نے اسلام کیا لیکن انہوں نے جواب نہ دیا۔ میں نے کہا اے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم کو خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں؟ وہ خاموش رہے۔ میں نے دوبارہ ان کو قسم دی، پھر وہ خاموش رہے۔ میں نے تیسری بار قسم دی اور کہنے لگے اے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، میں واپس لوٹا اور دیوار پھلانگ کر باہر آ گیا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک دن مدینے کے بازار میں تھا، مالک شام کا ایک کسان جو غلہ بیچتے مدینہ منورہ آیا تھا۔ میں نے کہا مجھے کعب بن مالک کا پتہ کون بتائے گا؟ لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا تو اس نے مجھے شاہ غسان کا ایک خط دیا جس میں لکھا تھا اما بعد، مجھے پتا چلا ہے کہ تمہارے ساتھی یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم پر ظلم کیا، حالانکہ اللہ نے تمہیں ذلت رسوائی کا گھر نہیں دیا، ہمارے پاس چلے آؤ، ہم تمہاری خاطر کریں گے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خط پڑھ کر میں نے کہا یہ بھی ایک آزمائش ہے، بس میں نے وہ خط جلتے تنور میں ڈال دیا۔ جب 50 راتوں میں سے 40 راتیں گزر گئیں اور وحی میں بھی تاخیر ہوئی تو ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد نے آ کر کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں حکم دیتے ہیں کہ اپنی زوجہ کو علیحدہ کر دو۔ میں نے کہا کیا اسے طلاق دے دوں؟ کہا نہیں بلکہ اسے علیحدہ کر دو اور اس سے قربت نہ کرنا۔ میرے دوسرے ساتھیوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی پیغام بھجوایا۔ میں نے اپنی زوجہ سے کہا کہ تم اپنے ماں باپ کے ہاں چلی جاؤ جب تک اللہ اس معاملے کا فیصلہ نہیں فرماتے۔ ہلال بن امی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہلال بن امی بہت بوڑھے ہیں، ان کے پاس کوئی خادم بھی نہیں، اگر میں ان کی خدمت کرتی رہوں تو کیا آپ اس کو ناگوار سمجھیں گے؟ فرمایا نہیں، لیکن وہ تیرے نزدیک نہ آئے۔ انہوں نے عرض کی اللہ کی قسم وہ تو اب ایسی باتوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے اور جب سے یہ واقعہ پیش آیا اب وہ مسلسل رو رہے ہیں۔ حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے گھر والوں میں سے کسی نے مجھ سے کہا کہ تم بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی زوجہ کے بارے میں اجازت لے لیتے۔ ہلال بن امی کی زوجہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی خدمت کی اجازت دے دی ہے۔ میں نے کہا بخدا میں ایک جوان آدمی ہوں، میں اس بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت نہیں لوں گا اور مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ آپ مجھے کیا جواب ارشاد فرمائیں گے۔ اسی حالت میں 10 راتیں اور گزر گئیں۔ جب 50 راتیں پوری ہو گئی تو 50ویں رات کی صبح کو میں نے گھر کی چھت پر صبح کی نماز پڑھی اور میری بالکل وہی حالت تھی جس کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ میں اپنی جان سے بیزار ہو چکا تھا اور زمین کی کشتاگی کے باوجود مجھ پر تنگ ہو چکی تھی۔ اچانک میں نے صلہ پہاڑی پر ایک منادی کی آواز سنی جو با آواز بلند کہہ رہا تھا اے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہیں خوشخبری ہو۔ یہ سن کر میں سجدے میں گر پڑا۔ مجھے معلوم ہوا کہ فراغی کا وقت آ چکا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر کے بعد لوگوں میں اعلان فرمایا کہ اللہ نے ہماری توبہ قبول فرما لی ہے۔
ہے। चुनाचा लोग मुझे खुशखबरी देने लगे। मेरे साथियों की तरफ भी खुशखबरी देने वाले जाने लगे। एक शख्स घोड़ा दौड़ता हुआ मेरी तरफ आया। असलम कबीला से एक आदमी दौड़कर पहाड़ से चढ़ गया। इसकी आवाज खड़ी सवार की रफ्तार से भी तेज थी, लिहाजा पहले मुझ तक पहुंची। जब खुशखबरी सुनाने वाला मेरे पास आया तो मैंने अपने कपड़े उतार कर इसे दे दिए। ये खुशखबरी सुनाने का सिला था। अल्लाह की कसम, मैं इस वक्त तक उन 2 कपड़ों का मालिक था। फिर मैंने 2 कपड़े उधार लेकर पहने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिरी के लिए चल दिया। लोगों की फौज दर फौज ने मुझसे मुलाकात की और कबूलियत की तौबा मुबारकबाद देने लगे। ये कह रहे थे कि मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हारी तौबा कबूल फरमा ली है। जब मैं मस्जिद में पहुंचा तो देखा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है और लोग आपके इर्द गिर्द बैठे हैं। तलहा बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुझे देखकर जल्दी से मेरी तरफ लिपटे, मुझसे मुसाफा किया और मुबारकबाद दी। अल्लाह की कसम, मुहाजिरीन में से उनके सिवा कोई नहीं उठा। रावी कहते हैं हजरत काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इस अनायत को कभी फरामोश नहीं किया। हजरत सईदना काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इस्लाम अर्ज की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा नूर खुशी से धमक रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे फरमाया, तुम्हें इस दिन की खुशखबरी हो कि जब से तुम्हारी माँ ने तुम्हें जना, आज का दिन सबसे बेहतर दिन है। मैंने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से है या अल्लाह की तरफ से? फरमाया, नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से है। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खुशी से चांद की तरह चमकने लगता, गोया चांद का एक टुकड़ा हो। इससे हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी का अंदाजा हो जाता। जब मैं आपके सामने बैठ गया तो अर्ज की, या रसूलल्लाह, मेरी तौबा की तकमील ये है कि मैं अपना माल अल्लाह और इसके रसूल के नाम पर सदका कर दूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ माल अपने पास रखो, तुम्हारे लिए बेहतर है। मैंने अर्ज की, मैं अपना खैबर वाला हिस्सा रख लेता हूँ और अल्लाह ने मुझे सच बोलने के सबब निजात अता फरमाई है।